علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، شعبان المعظم کا مہینہ جو نہایت ہی مبارک مہینہ ہے ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اور آج اس کی 14 تاریخ ہے، اور آج کی رات جو آنے والی ہے وہ نہایت ہی مبارک رات ہے، بابرکت رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے، برکت والی رات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا ہے، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم ڈر سنانے والے ہیں، ہم خوف دلانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس برکت والی رات میں ہر اہم کام کو، امپورٹنٹ کام کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، امرا من عندنا، ہماری طرف سے ہر معاملے کو، ہر معاملہ جو اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے آج کی رات۔ انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، ہم یقیناً بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی رحمت، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے، اور پختہ جماعت ہے یہ، جس کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں، تفسیر روح المعانی میں ذکر کیا ہے۔ امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر قرطبی میں ذکر کیا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے، 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جب حدیثوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 15ویں شعبان کے بارے میں ہی یہ حدیث ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس رات میں اہم کاموں کو تقسیم فرماتا ہے، فرشتوں کو رجسٹر ان کے حوالے کرتا ہے، اور جو بھی اہم کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15 تاریخ کو طے فرما دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ حدیثوں کو پڑھیں گے تو حدیثوں کو پڑھنے کے بعد یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ یہاں جو لیلۃ مبارکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، جو مبارک رات فرمایا، اس سے شب برات کی رات ہی مراد ہے۔ اور بہترین تطبیق دی ہے علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ نے زمین پر قرآن اتارا۔ دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اتارنے کا ذکر فرمایا ہے، اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ قرآن زمین پر اتارا گیا، کیونکہ قرآن
نہ تو شب برات میں زمین پر اتارا گیا، نہ رمضان میں زمین پر اتارا گیا، نہ شب قدر میں زمین پر اتارا گیا۔ زمین پر قرآن جو ہے وہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں اتارا گیا، ربیع الاول شریف کے مہینے میں اتارا گیا۔ اور جبریل امین پہلی بار جو وحی لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی۔ تو یہاں قرآن میں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اتارنے کا ذکر فرمایا ہے، اس سے یہ مراد ہے، علامہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ آسمان پر ایک جگہ ہے بیت العزت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو قرآن کو اتارا، بیت العزت یہ پہلے آسمان پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتارنے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات میں یا شب قدر میں یا رمضان کے مہینے میں جو ذکر فرمایا ہے، مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت العزت میں قرآن کو اتارا، اور پھر وہاں سے 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ قرآن زمین پر اتارا گیا۔ یہ اس کی تطبیق ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی تطبیق یہ ہے کہ شب برات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا جانا ہے، اور شب قدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں قرآن کو اتار دیا۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی ایک بارگی لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا، اور پھر وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں قرآن کو زمین پر اتارتا رہا۔ یہ اس کی تفسیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں پر ذکر فرمایا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو اتارنا مراد ہے وہ شب برات کی رات ہے، جس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کا فیصلہ فرمایا تھا، وہ رات مراد ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی اہم امور ہیں، جتنے بھی امپورٹنٹ کام ہیں، بڑے بڑے کام ہیں، ان کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات فرما دیتا ہے۔ ان کاموں کا جو رجسٹر ہے، جو دفتر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ فرشتے وہ دفتر لیتے ہیں، رجسٹر لیتے ہیں، اور جو کام ہے، جو حکم ہے، جو آرڈر ہے، اس کا سال بھر جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا کرتے رہنا ہے، اس کا رجسٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی برکت قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس کو بابرکت رات فرمایا ہے۔ اس رات کے بارے میں ایک اور بھی روایت ہے کہ اس رات کو لیلۃ البراءہ کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے چھٹکارے کی رات۔ اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اترنے والی رات، اور اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام کی رات۔ تو یہ رات جو آنے والی ہے نہایت ہی مبارک رات ہے، نہایت ہی بابرکت رات ہے، نہایت ہی اہم رات ہے۔ اس رات میں ہم بندوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کریں، اور جو خاص عبادتیں ہیں اس رات کی، ان عبادتوں کو بجا لائیں، رات میں قیام کریں، اور صبح کو روزے سے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں اس رات کی، آپ کو بھی عنایت فرمائے گا، اور آپ کے بھی حصے میں وہ برکتیں آنے والی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا تھا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، شعبان میں جتنا آپ کو روزہ رکھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں اور کسی مہینے میں نہیں دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم، کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور اس کی عظمت اور برکت سے عموماً لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ یہ سال بھر کا جو آپ کا ڈیٹا ہے، سال بھر کا جو آپ کا رجسٹر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے شعبان کی 15 تاریخ کو۔ یہ حضور کا حدیث پاک ہے۔ تو جب ہمارا رجسٹر کلوز ہو رہا ہوتا ہے، یعنی آج کے دن 1 سال کا رجسٹر آپ کا کلوز ہونے والا ہے، 1 سال کا آپ کا جو دفتر ہے، نامہ اعمال ہے، وہ بند ہونے والا ہے، اور کل سے نیا رجسٹر جو ہے شروع ہونے والا ہے، ایک نیا رجسٹر، ایک نیا دفتر، ایک نیا نامہ اعمال کھلنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا رجسٹر بند ہو رہا ہو تو اس میں جو آخری عمل درج ہو وہ روزے کا عمل درج ہو، اور جب نیا رجسٹر کھل رہا ہو اس میں جو میرا پہلا عمل درج ہو، جو پہلا نیک کام درج ہو، وہ روزے کا عمل درج ہو۔
روزے والا نیک کام درج ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے اس کی جزا اور اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک جب اس کو پڑھا جاتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور روزے کا جو بدلہ ہے، جو جزا ہے، جو ثواب ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی روزے کا بدلہ بنے گا کہ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی وہ مراد پوری فرمائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو اس رات جب میرا عمل اٹھایا جائے، جب میرا رجسٹر بند ہو رہا ہو، نیا نامہ اعمال کھل رہا ہو، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس رجسٹر میں، اس دفتر میں، اس نامہ اعمال میں میرا آخری عمل بھی روزے کا ہو اور میرا پہلا عمل بھی جو ہے نا رجسٹر میں وہ بھی روزے کا ہو۔ اور دیکھیے جو ہمارا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یہ تو سالانہ رپورٹ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہمارا ڈیٹا ہے، جو ہمارا عمل ہے، اس کی رپورٹنگ اتنی سخت ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ سالانہ رپورٹ ہے جس کو حضور نے ذکر فرمایا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث ذکر کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترفع الاعمال الی رب العالمین فی کل یوم خمیس واثنین، کہ ہر جمعرات کو اور ہر دوشنبے کو یعنی منڈے کو اور تھرسڈے کو ہمارے سارے اعمال جو ویکلی رپورٹ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیغفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی ذالک اليوم لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال ارکو ہذین حتی یصطلحا، ارکو ہذین حتی یصطلحا، ھذا رفع الاعمال رفع اسبوعی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے ہر دوشنبے کو یعنی ہر منڈے کو تھرسڈے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور جب بندہ ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، سوائے ایک کے جو مشرک ہے، جو ایمان نہیں رکھتا ہے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نہیں بخشتا ہے، اسے نہیں معاف فرماتا ہے، اور ایک اور ہے جسے معاف نہیں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں بینہ و بین اخیہ شحناء، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بول چال نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رکے رہو، ارکو ھذین حتی یصطلحا، رکے رہو، ہو سکتا ہے یہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں ان کی بات چیت ہو جائے، ان کا رشتہ پھر سے مینج ہو جائے، دوبارہ سے ان کے تعلقات بحال ہو جائیں۔ جب ان کے تعلقات بحال ہو جائیں، ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تب ان کی بخشش کا مزدہ جو ان کو سنا دیا جائے گا۔ جب تک یہ رشتے بحال نہیں کرتے ہیں تب تک جو ہے ان کی بخشش، ان کی مغفرت کو روک کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہمارا یہ عمل ہے وہ ویکلی رپورٹ ہوتا ہے، اور پھر روزانہ کا بھی رپورٹ پہنچتا ہے، جو ہم دن بھر میں کیا کرتے ہیں اس کا ایک الگ سے ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اس کے لیے اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے، وہ سونے سے پاک ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے یخفض القسط ویرفعہ، وہ میزان عمل کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ آپ کا جب عمل زیادہ جائے گا تو وہ ترازو نیچے ہوگا، جب عمل کم ہوگا تو وہ ترازو اوپر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان عمل کو اوپر اور نیچے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار ویرفع عمل النہار قبل عمل اللیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کے اعمال دن کے وقت پیش کیے جاتے ہیں اور دن کے اعمال رات کے وقت پیش کیے جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں حجاب ہوا نور، اور اس کے حجابات نور کے حجابات ہیں، لو کشفہ لاحرقت
من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر وہ ان حجابات کے نور کے حجابات کو اللہ سبحانہ و تعالی ہٹا دے تو اس کے جلال سے، اس کے نور سے جہاں تک نظر جائے گی ساری مخلوق جل کر کے خاک ہو جائے گی۔ اس عظیم رب کی بارگاہ میں صبح اور شام تمہارے اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ایتناوبون، فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم ربہم وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ۔ یہ امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان فرشتے، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے دونوں موجود ہیں، اور عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں یہ دونوں اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو جو عصر کی نماز میں آئے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، آپ کے سارے اعمال، سارے کام، ساری چیزوں کی رپورٹ لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو فجر میں آئے ہیں وہ دن بھر کے اعمال لے کر کے عصر کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے یہ، بالکل کوئی کلام نہیں ہے ان حدیثوں میں، اس کی صحت پر کوئی کلام نہیں ہے، اس کی صحت پر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ محدثین، بہترین محدثین نے، اور بلکہ سیاح کی تمام کتابوں میں، حدیث کی تمام کتابوں میں ان حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ثم یعرج الذین باتوا فیکم، جن فرشتوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہے وہ صبح کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تمہارے اعمال لے کر کے، تو رب ان سے پوچھتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ ہر کچھ جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس۔ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، دنیا میں کس حال میں چھوڑا ہے، کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، جب ہم فجر میں گئے تھے، جب ہم عصر میں گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم فجر میں واپس آ رہے ہیں تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور پھر جب یہ دن والے جاتے ہیں تو ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے، تو وہی کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز میں تھے، جب ہم ان کے یہاں سے واپس آ رہے ہیں تو نماز میں ہیں۔ تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کے دعا کرتے ہیں فاغفر لہم یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن انہیں بخش دینا اور ان کو معاف فرما دینا۔ آپ کی رپورٹنگ دیکھیے کس طرح سے ہوتی ہے، اور جو فرشتے جب آپ عصر کی نماز مسجد میں ہوتے ہیں اور جب یہاں سے وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں آپ کی رپورٹنگ بھی کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ فرشتے اتنے مہربان ہیں، بن کہے آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کی دعا بھی کر دیتے ہیں، آپ کی بخشش کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے روزانہ کی رپورٹنگ، صبح و شام آپ کا سارا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیا جا رہا ہے، اور یہ روزانہ کا ہے، فوراً ابھی آپ نے کام کیا اور ابھی اس کی رپورٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضرت عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، امام سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یصلی اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظہر وقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يسعد لي فيها عمل صالح۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی سورج ڈھلتا تھا فوراً 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، جو ہم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 4 رکعت فوراً نماز ادا فرماتے تھے۔ اور آپ فرماتے کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جس میں آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں جس میں رحمت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ جب آسمان کے دروازوں کو کھولا جائے تو سب سے پہلے میرا نیک عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یعنی وہ لمحات ہے کہ آپ نے سنت پڑھی 4 رکعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل جو پہنچ گئے۔ ایسی مغرب کی نماز ہے، جب آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ اس کی سنت مختصر پڑھیں، شارٹ پڑھیں، کیوں؟ فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ فرض کے ساتھ سنت کو ایڈ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک رپورٹنگ سالانہ ہے جو شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے 15 تاریخ کو، آپ کی ایک رپورٹنگ ہفتہ میں ہوتی ہے، ہفتے یعنی ویکلی رپورٹنگ جو ہے وہ منڈے اور تھرسڈے کو ہوتی ہے، آپ کی ایک رپورٹنگ جو روزانہ کے بیس پر ہوتی ہے، ڈیلی بیس پر، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے عصر اور فجر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رپورٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کا ایک عمل یہ ہے کہ آپ نے عمل کیا اور اس عمل کی رپورٹنگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً ہو گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، آج کا زمانہ ہے جب ہم اپنے ڈیٹا کو سیو رکھتے ہیں،
اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ڈیٹا کو لے کے بڑا جھگڑا ہے کہ ڈیٹا کا پروٹیکشن کیسے، اس کی حفاظت کیسے ہو، کیسے اس کو بچا کے رکھا جائے، کیسے ہمارا ڈیٹا لیک نہ ہو، لوگوں تک نہ پہنچے۔ آپ اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے کئی سو سال پہلے یہ ساری باتیں بتا دی کہ تمہارا ڈیٹا تمہارے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے جمع کیا جا رہا ہے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ سارا وہ تمہارا ڈیٹا، سارا وہ تمہارا عمل، سارا وہ تمہارا رجسٹر، سارا وہ دفتر اور سارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج تم اپنا دفتر، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ کر کے سناؤ۔ آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے تم ہی کافی ہو، تم ہی کافی ہو، کسی اور کو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ڈیٹا کو، ہمارے اعمال کو اس طرح سے جمع کرتا ہے، اور ہم لاپرواہ ہیں، ہمیں ایسی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی غور و فکر ہی نہیں کرتے، کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ عصر کی نماز میں بازار میں، مارکیٹ میں، گھر میں بیٹھے ہیں ٹائم پاس کریں، فجر کی نماز میں بستر میں ہیں، سو رہے ہیں، ہماری نیند ہی نہیں کھلی ہے، ہم مسجد تک کہاں آ سکتے ہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ عصر کی نماز مارکیٹ میں اور بازار میں گزر جاتی ہے، فجر کی نماز آپ کی بستر میں گزر جاتی ہے۔ تو جب آپ کے فرشتے جو صبح و شام کی جو رپورٹنگ کرتے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جب رب پوچھتا ہوگا کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہوں گے کہ میں نے تیرے بندوں کو بازاروں میں گھومتے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور جو صبح والے ہوتے ہوں گے وہ کہیں میں نے ہم نے تیرے بندوں کو بستر میں سوتے ہوئے چھوڑ کے آئے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ کا اس طرح سے رپورٹ جمع ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جب قیامت کے دن آپ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اور جب آپ کی کتابیں آپ کے سامنے کھول دی جائیں تو ہر کتاب میں یہی ملا ہو کہ عصر کی نماز میں ہم مارکیٹ میں تھے، بازار میں تھے، اور فجر کی نماز میں اپنے بستر میں سوئے ہوئے تھے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں، اپنی نیند سے جگ جائیں؟ یہ غفلت کی نیند ہے، اس غفلت کی نیند کو دور کیجئے، اس پردے کو ہٹائیے، اور آ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، کم سے کم ان کو ادا کیجئے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کل کھڑے ہو تو شرمندہ نہ ہونا پڑے، رسوا نہ ہونا پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کا جب نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دے تو کم از کم جو فرائض و واجبات ہیں وہ اس طرح سے ادا ہوں کہ ان فرائض و واجبات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری کم سے کم بخشش و مغفرت کر دے اور جنت میں ہمارا داخلہ نصیب ہو۔ اس لیے خدا را اپنے اعمال کو درست کیجئے، اپنے حالات کو درست کیجئے، اپنے روٹین کو درست کیجئے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ نمازوں کی خاص پابندی کیجئے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نماز پڑھیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے سر جھکائیں، سجدہ کریں اس کے گھر میں آ کر کے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل جھکجھورنا چاہیے۔ اللہ نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل ہل جائیں، تھرتھرا جائیں، کانپنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے لوگوں پر کہ اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل تھرتھرا اٹھے؟ تو وقت آ گیا ہے، یقیناً آ گیا ہے۔ ہماری موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب ہمیں موت آ کر کے ہمیں دبوچ لے گی۔ اس لیے آپ ابھی سے اپنے حالات میں سدھار پیدا کیجئے اور کوشش کیجئے اٹھ کر کے صبح کی نماز، فجر کی نماز مسجد میں آ کر کے ادا کریں۔ اب والد بن گئے ہیں، باپ بن گئے ہیں، اب اس کے بعد دادا بننے کا ہی نمبر ہے، اور دادا بننے کے بعد تیسرا کوئی نمبر نہیں آتا ہے سوائے قبر کے۔ تو اس لیے والد بن گئے ہیں تو ابھی سے نماز شروع کر دیے، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی ان کی صحیح تربیت ہو، ان کی بھی عادت بنے نماز پڑھنے کی۔ آپ اگر نماز پڑھنا شروع کریں گے، آپ عبادتوں کی طرف جائیں گے، بچے خود بخود دیکھ کر کے جو ہے آپ کی نقل کریں گے، آپ کو کاپی کریں گے، اور خود بخود نمازی بن جائے گا، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے 4 رکعت نماز سنت ادا کی وہ کھڑے ہو کے 4 رکعت نماز سنیں۔